सामईन کرام آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کریک ڈاؤن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کا کھانا انہوں نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ اب جہانگیر، حسین خان اور کمانڈر مختار زمین پر ایک نقشہ بچھا کر بی ایس ایف کے پہلے مرکز مارڈر گاؤں کی تباہی کا منصوبہ طے کر رہے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے تک وہ آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے۔ اس درمیان مختار کے بازو میں شدت سے درد ہونے لگا تھا۔ اس نے گو کہ خود پر قابو پایا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے کی بدلتی کیفیات سے جہانگیر اس کی تکلیف کی شدت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ جہانگیر اور حسین خان کے باضد ہونے پر مختار ایک اور مجاہد کی میت میں دوسرے ہائیڈ آؤٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی روانگی سے پہلے تینوں نے ایک منصوبے پر ساد کیا تھا۔ اس منصوبے میں مجاہدوں کے ساتھ مجاہد بہنوں نے بھی اہم کردار ادا کرنا تھا۔ یہی سمجھانے کے لیے انہوں نے زینب اور مقامی مجاہدہ لیڈر آسما کو بلا لیا تھا۔ اس کمرے میں اب وہ چاروں موجود تھے اور حسین خان کی خواہش پر جہانگیر نے ہی بریفنگ کے فرائض سنبھال لیے تھے۔ اس نے ایک ماہر کمانڈر کی طرح دونوں مجاہد بہنوں کو دشمن کی مورچہ بندیوں، ممکنہ رد عمل، فرار کے راستوں اور اپنی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ اس کے سمجھانے کا انداز بڑے ماہر فوجی افسروں جیسا تھا۔ حسین خان بھی اس کی صلاحیتوں کا دل ہی دل میں معترف ہو چکا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ جہانگیر کی کمانڈ میں وہ لوگ ضرور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس نے بریفنگ کے خاتمے پر اچانک ہی ایک بات کہہ دی، جہانگیر بھائی، یہ میری ہی نہیں، مختار بھائی اور دوسرے تمام مجاہدوں کی بھی شدید خواہش ہے کہ اس حملے کی کمان آپ ہی کریں گے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نہیں جہانگیر صاحب، آپ کو مجاہدین کا متفقہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ اچانک ہی زینب نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، مجاہدین کا حکم سر آنکھوں پر۔ جہانگیر نے سر جھکا دیا۔ چاروں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ دعا کے اختتام پر ان سب کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ انہیں اگلے روز حملہ کرنا تھا اور تب تک حملے کی منصوبہ بندی مکمل کرنی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی جب ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا کو یہ اطلاع ملی کہ کشمیری بکر والوں کے ایک قافلے نے مارڈر گاؤں کے باہر پڑاؤ ڈالا ہے، جس میں 3-4 نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ اطلاع دینے والے نے ان لڑکیوں کا حسن ایسا بڑھا چڑھا کر بیان کیا تھا کہ شکلا کو اپنی حالت پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے خاص ماتحت انسپکٹر رام ایشور کو فوراً ہی اپنے پاس طلب کیا، جو اس وقت پیٹرول پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یس سر، رامیشور نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر ایڑیاں بجائیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ شکلا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سر وہی پیٹرولنگ، اب اس کی ضرورت تو نہیں رہی۔ سالوں نے اپنی لڑکیاں بھگوان جانے کہاں غائب کر دی ہیں، اب ہمارے لیے وہاں کیا رکھا ہے؟ میں تو کہتا ہوں سرکار یہاں سے کسی اور جگہ تبادلہ کروا لیں، روز روز ایسے مواقع نہیں ملتے۔ اس کے جواب سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا کا ماتحت نہیں بلکہ بے تکلف قسم کا دوست ہے۔ ابے عقل کے اندھے، مایا تیرے دروازے پر آن کھڑی ہے اور تو تبادلے کی بات کر رہا ہے۔ شکلا نے، جس کی رال ٹپ کی جا رہی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ کر کہا، کہاں مہاراج، کہاں؟ حکم کیجئے، ابھی حاضر کروں۔ انسپکٹر رامیشور نے بے چینی سے کہا، تو سالے دن رات رم پی کر مرا رہتا ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھا کر۔ ادھر مارڈر گاؤں کے باہر پہاڑی کی دوسری طرف کوئی بکر والوں کا قافلہ آ کر ٹھہرا ہے۔ اس میں 3-4 زبردست قسم کی چھوکریاں موجود ہیں۔ شکلا نے اس کے کان کے نزدیک منہ لے جا کر کہا، بھگوان آپ کا تمام جنموں میں بھلا کرے، یہ تو بڑے کام کی خبر ہے۔ چلو، انسپکٹر رامیشور نے کہا۔ نہیں ایسے نہیں، وہ سالہ مولوی آج کل ادھر آیا ہوا ہے، بہت شور کرتا ہے۔ یہ آپریشن میری نگرانی میں ہوگا۔ تم اپنے خاص اعتماد والے 4 جوان ساتھ لے لو اور میرے ساتھ چلو۔ خبردار، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کس مشن پر جا رہے ہیں۔ اور ہاں، سیف ہاؤس پر بھی اپنے لوگوں کی گارڈ لگا دو۔ لڑکیوں کو وہیں پہنچانا ہوگا۔ یہاں ہیڈ کوارٹر میں سالے بہت سے حصے دار پیدا ہو جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، سر، بالکل آپ کے حکم کے مطابق ہی سارے انتظامات ہوں گے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ واہ مہاراج، دل خوش کر دیا۔ انسپکٹر رامیشور ابھی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جیپ لے کر باہر گیا اور 15-20 منٹ کے بعد ہی واپس آ گیا۔ اس درمیان اس نے ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا کی ہدایت پر سیف ہاؤس پر بھی
اپنے اعتماد کے لوگوں کو لگا دیا تھا اور 2 جیپیں تیار کر کے آیا تھا۔ یہ پیٹرولنگ جیپیں تھیں جن پر مشین گنیں نصب تھیں۔ شکلا نے اپنا پستول ہولسٹر میں ڈالا اور اگلی جیپ سنبھال لی۔ اس جیپ کو انسپکٹر رامیشور چلا رہا تھا، جبکہ دوسری جیپ جو ان کے تعاقب میں آ رہی تھی اس میں 4 مسلح جوان موجود تھے۔ یہ سب انسپکٹر رامیشور کے خاص آدمی تھے اور عموماً ایسے خاص قسم کے مشن پر اس کے ساتھ ہی جاتے تھے۔ چور سے گٹھڑی کاہلی کے مستاق انہیں یہی امید تھی کہ جلد یا بدیر اس مال غنیمت میں سے انہیں بھی حصہ ملے گا۔ ہوس کے اندھے یہ خون آشام بھیڑیے آنے والی قیامت سے بے خبر اپنی دھن میں مگن مارڈر گاؤں کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ گاؤں سے ملحقہ پہاڑی کو عبور کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جیپیں کچے راستے میں اتار دیں۔ مخبر نے باقاعدہ نقشہ بنا کر انہیں اس مقام کی نشاندہی کی تھی جہاں بکروال ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچے راستے پر انہیں قریباً 2-2.5 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا۔ عام حالات میں شاید شکلا اور رامیشور اتنے مشکل اور پیچیدہ راستے پر آتنکوادیوں کے تعاقب میں بھی نہ جاتے، لیکن یہاں تو بات ہی مختلف تھی۔ کم بختوں نے بڑی محفوظ جگہ تلاش کی ہے۔ رامیشور نے بالآخر کہہ ہی دیا، محنت کے بغیر ہاتھ آنے والے شکار کا مزہ ہی کیا، وہاں پہنچو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے۔ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بالآخر وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئے۔ 3-4 بکریاں ایک طرف درخت سے بندھی تھیں جس کے نزدیک ایک خیمہ لگا تھا جس میں شاید 2 لوگ موجود تھے۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پہاڑی سلسلوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا تھا، لیکن اچانک ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے زمین سے چاند نکل آیا ہو۔ ایک لڑکی خیمے سے برآمد ہوئی جو بکریوں کو دوسری طرف باندھ رہی تھی۔ پھر اس کی مدد کے لیے ایک اور لڑکی بھی باہر آ گئی۔ شکلا کو یقین آ گیا تھا کہ مخبر نے اسے سچ کہا تھا۔ واقعی اس نے اپنی زندگی میں ایسی حسین لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں۔ جیپوں کی آوازوں پر انہوں نے اپنی سراہی دار گردنیں اس طرف گھما دی تھیں۔ وہ کچھ خوفزدہ سی دکھائی دینے لگی تھی۔ شکلا کے اشارے پر رامیشور نے جیپ ان کے بالکل نزدیک لے جا کر روکی، جبکہ دوسری جیپ انہوں نے کچھ فاصلے پر ہی روک کر جوانوں کو وہیں رہنے کا حکم دیا۔ اے لڑکی، ادھر آ، کون ہو تم؟ جیپ سے قدم نیچے رکھتے ہوئے رامیشور نے انہیں دھمکی آمیز لہجے میں پکارا۔ دونوں لڑکیاں سہمی ہوئی ہرنیوں کی طرح اس کے نزدیک آئیں۔ اسی اثنا میں شکلا بھی اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا نیچے اتر آیا تھا۔ کیا بات ہے مہاراج، کیوں ہم غریبوں کو تنگ کرتے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، شٹ اپ، خبردار کمانڈر صاحب کے سامنے ایک بھی لفظ زبان سے نہیں نکالنا۔ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ رامیشور نے اسے ڈانٹتے ہوئے دریافت کیا۔ ادھر خیمے میں، ہم تو صبح چلے جائیں گے، ہمارا کیا قصور؟ دوسری لڑکی نے قریباً روحانسی آواز میں پوچھا۔ بے فکر رہو میری جان، تمہیں بڑی حفاظت سے تمہارے گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ شکلا نے اس کی طرف ہولناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ رامیشور سے مخاطب ہوا، باہر نکالو سالوں کو۔ اوکے سر، رامیشور نے کہا اور خیمے کی طرف چل دیا۔ شکلا، جس کے دل و دماغ پر شیطان نے قبضہ جما رکھا تھا، ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے کے لیے لپکا، لیکن اچانک وہ اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ ایک پستول کی ٹھنڈی نالی اس کی گردن سے چپک گئی تھی۔ خدا جانے وہ شخص کہاں سے اچانک بلائے ناگہانی کی طرح نازل ہوا تھا، جس نے شکلا کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کی گردن اپنی طرف یوں گھمائی جیسے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو گھمایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پستول کی نالی شکلا کے ماتھے پر جم گئی۔ شکلا نے محسوس کیا کہ پستول کی لمبائی معمول سے زیادہ ہے۔ یہ جہانگیر تھا۔ اپنے جوانوں سے کہو ہتھیار ڈال دیں، اس نے شکلا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر تہکمانہ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی تلخی شکلا کو اپنے خون میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا جسم لرز کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی دوسری بات نکلے، رامیشور، جس کا منہ دوسری طرف تھا، اس صورتحال سے بے خبر جب شکلا کی طرف گھوما تو یہ منظر دیکھ کر بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے پستول کی طرف بڑھا، لیکن ابھی بمشکل اس نے اپنا ہاتھ ہلایا ہی تھا جب چند گز کے فاصلے پر موجود جہانگیر کے پستول نے شعلہ اگلا اور شکلا کو یوں لگا جیسے اس کے کلیجے پر کسی نے پوری قوت سے گھونسا رسید کر دیا ہو۔ فائر کی آواز سنائی نہیں دی تھی اور شکلا پر پہلا انکشاف یہی ہوا تھا کہ پستول پر سائلنسر لگایا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا کے سب سے ماہر نشانے باز نے گولی چلائی ہے، جو رامیشور کے ماتھے پر لگی تھی، اور وہ منہ سے بمشکل ایک آدھ آواز نکالنے کے بعد زمین پر گر کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ حیرت اور خوف سے شکلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر تمہارے کسی بھی ساتھی نے کوئی ہوشیاری دکھائی تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں جہانگیر کے الفاظ اترنے لگے۔ ہتھیار پھینک دو،
शुक्ला ने अपने जवानों को, जो पहले ही खौफ से सहमे हुए थे, फंसी फंसी आवाज में कहा। चारों जवानों की नजरें रामेश्वर की लाश पर लगी हुई थीं। उन्होंने अपनी बंदूकें सामने जमीन पर फेंक दी। इसी असना में उसके अकब से 4-5 मुजाहिदीन नमूदार हुए, जिन्होंने दरख्तों के पीछे खुद को छुपाया हुआ था। उन्होंने सिपाहियों को अपने घेरे में ले लिया। उन्होंने सिपाहियों की सारी जेबें खाली करवा दी थीं और उन्हें हाँकते हुए खेमे के दूसरी तरफ ले गए थे। शुक्ला उनके दरमियान पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिलाखिर उसने हिम्मत करके जहांगीर से कहा। अच्छा, फिर? जहांगीर ने उसे करीबन चिढ़ाने के अंदाज में जवाब दिया। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अभी भी वक्त है, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं तुम्हें फरार होने का मौका दूंगा। तुम चाहो तो जमानत के लिए हमारा असला रख सकते हो। शुक्ला ने बड़ी फराख दिलाना पेशकश की। अगर तुमने दोबारा अपनी जबान खोली तो मैं तुम्हारे हलक में गोली उतार दूंगा। जहांगीर ने ऐसे फाड़ खाने वाले लहजे में उसे कहा था कि शुक्ला सहम कर रह गया। इस दौरान उन लड़कियों में से एक, जो जैनब थी, शुक्ला की कमर से बंधी पिस्तौल की गोलियों की पेटी उतार चुकी थी, जबकि दूसरी लड़की साइमा, जो कमांडर हुसैन खान की बहन थी, उसने रामेश्वर की लाश को करवट दिलाकर उसका पिस्तौल भी इस तरह निकाल लिया था और भारतीय फौजियों की राइफलों को भी एक जगह इकट्ठे करने लगी थी। इस दौरान खेमे से एक शख्स कैनवस का बड़ा सा बैग थामे बरामद हुआ और जब वो शुक्ला के नजदीक पहुंचा तो हैरत से शुक्ला का मुंह खुले का खुला रह गया। तुम? उसने बामुश्किल कहा। उसके सामने बीएसएफ का मुखबिर जावेद खड़ा था, जिसने उसे आज ही इस काफले की इत्तला देकर उसकी हवस को भड़काया और इस जाल में फंसने के लिए तैयार किया था। हाँ, मैं। शुक्ला, तुम ये तो नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें गलत इत्तला दी थी। अब तुम लोग अगर खुद ही फंस गए हो तो तुम्हारी किस्मत, मैं क्या कर सकता हूं? मुखबिर ने उस पर तंज करते हुए कहा और मुस्कुराते हुए भारतीय फौजियों की राइफलें अपने बड़े कैनवस के बैग में रखने लगा। ये गद्दार है, ये हमारा मुखबिर है, शुक्ला ने हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए जहांगीर से कहा। गुस्से से उसका दिमाग फटने लगा था। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उनका इतना काबिल एतमाद मुखबिर ही उन्हें किसी रोज ले डूबेगा और वो यूं बेबस परिंदों की तरह मुजाहिदों का शिकार बन जाएंगे। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे बाद ही इससे भी निपटेंगे। जहांगीर ने अपने होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। वो अब कुछ फासले पर खड़ा हो गया था। शुक्ला को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि उसके साथियों के साथ मुजाहिदीन ने क्या सलूक किया है। वो उन्हें किस तरफ ले गए हैं। दोनों लड़कियां अपने खेमे में वापस चली गई थी। जावेद भी सामान गनीमत को बैग में बंद करने के बाद खेमे में वापस लौट गया था। वो सब लोग बड़े इन्हमाक से अपने अपने काम में मसरूफ थे। मुसलसल खड़े रहने से अब शुक्ला की टांगें कांपने लगी थी। तुम अगर चाहो तो बैठ सकते हो, भागने की भी इजाजत है। हालांकि तुम हमें कभी ये बात नहीं कहते, फिर भी मैं तुम्हें ये भागने की इजाजत दे रहा हूं। लेकिन ये बात जहन में रखना कि जंगी कैंप से फरार होने की सजा क्या है। अगर तुम समझते हो कि मेरी गोली से बच सकते हो तो भाग जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात और बता दूं कि मैं अंधेरे में भी ऐसा ही निशाना लगा सकता हूं जैसा रोशनी में तुम्हारे उस इंस्पेक्टर पर लगाया था। जहांगीर ने उसे चैलेंज के अंदाज में कहा। शुक्ला बेबसी से हाथ मलता वहीं जमीन पर बैठ गया। जहांगीर ने इस दौरान कई मर्तबा घड़ी पर वक्त देखा था। करीबन आधे घंटे तक शुक्ला को उन्होंने इसी हालत में बिठाए रखा। अंधेरा अब अच्छी तरह फैल चुका था। खेमे से जैनब बाहर आई। उसने जहांगीर की तरफ इस्तफहामिया नजरों से देखा, जिसने अस्बात में गर्दन हिला दी। जैनब वापस लौट गई। उसके जाने के बामुश्किल 2 मिनट के बाद ही शुक्ला को 4 फायरों की घुटी घुटी आवाजें सुनाई दी। वो अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके साथियों के साथ राइफल की नाल लगाकर फायर किए गए हैं ताकि ज्यादा आवाज पैदा ना हो। गुस्से और खौफ से शुक्ला पर लर्जा तारी हो गया था। तुम सब मारे जाओगे, तुम सब याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, शुक्ला ने नफरत और गुस्से से कपकपाती आवाज में कहा। देखो शुक्ला, अगर मेरे किसी साथी को भी ये शक हो गया कि तुम्हारी जहनी हालत बिगड़ने लगी है तो तुम्हें भी वो तुम्हारे मातहतों के पास पहुंचा देंगे, क्योंकि पागलों के साथ रहना या उन्हें अपने साथ रखना कोई भी पसंद नहीं करता। अगर कुछ देर और जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जबान को ताला लगा लो, सिर्फ हमारी हिदायत पर अमल करो। उसने शुक्ला से ऐसे लहजे में ये बात की थी कि खौफ से उसकी घिघी बन गई। उसका सारा गुस्सा हवा हो गया था। वो मुजाहिद जो उसके मातहतों को अपने साथ लेकर गए थे वापस आ रहे थे। शुक्ला ने हैरानगी से देखा, उन्होंने बीएसएफ की वर्दियां पहन रखी थीं। ये वर्दियां कुछ देर पहले उसके मरने वाले साथियों ने पहनी हुई थी। चलिए, हुसैन खान ने जहांगीर की तरफ देखकर कहा।
اللہ اکبر، جہانگیر نے کہا اور شکلا کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں کے بعد دونوں جیپیں روانگی کے لیے تیار تھیں۔ اگلی جیپ جہانگیر چلا رہا تھا، جس کے ساتھ اگلی سیٹ پر شکلا موجود تھا، اور پچھلی سیٹ پر زینب اور سائمہ، جنہوں نے اپنے سامنے کینوس کے 2 بیگ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری جیپ جسے حسین خان چلا رہا تھا، جس میں بی ایس ایف کی وردیوں میں ملبوس مجاہد بیٹھے تھے، جن میں سے ایک نے مشین گن پر پوزیشن لی ہوئی تھی۔ بی ایس ایف کی وردیوں میں ملبوس کچھ اور مجاہدوں کو بھی انہیں دونوں جیپوں میں ٹھوس لیا تھا۔ ان کی تعداد 5 تھی، جن کی کمان جہانگیر کا ساتھی خالد کر رہا تھا۔ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا کو جہانگیر نے مختصر الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ شکلا جانتا تھا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کرنے اور کروانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے سارے ساتھی مارے جا چکے تھے، لیکن اسے امید تھی کہ اگر مجاہدین کے اشاروں پر بندر کی طرح ناچتا رہا تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ شکلا کو اپنے ساتھیوں کے مارے جانے کا ذرا برابر افسوس نہیں تھا۔ اس کی بلا سے اس کی طرف سے ساری بی ایس ایف ماری جائے، لیکن اس کی جان محفوظ رہنی چاہیے تھی۔ اسے افسوس تھا تو صرف اس بات کا کہ کیسا مال ہاتھ آ کر نکل گیا۔ زندگی میں دوبارہ ایسی خوبصورت لڑکیاں اسے کہاں نصیب ہونی تھیں۔ جہانگیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مارڈر گاؤں کے بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر میں جا رہے ہیں۔ اگر اس نے اپنے کسی بھی عمل سے شک کا اظہار کیا تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو، وہ شکلا کو مار ڈالیں گے، اور شکلا جانتا تھا کہ واقعی وہ اسے مار ڈالیں گے۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجاہدین آنکھیں بند کر کے جہنم کی آگ میں کودنے جا رہے تھے۔ ان کے بچ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جلد یا بدیر وہ مارے جاتے۔ جیپ کیمپ سے جب بمشکل 60-70 گز دور رہ گئی تو وہ دونوں جیپیں رک گئیں۔ خالد کی کمان میں 5 مجاہدین یہاں ان سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے باری باری ہاتھ ملایا اور اندھیرے کی چادر میں غائب ہو گئے۔ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا نے ان کے ساتھ 3 بڑے بیگ دیکھے تھے۔ ان میں سے 2 مجاہدوں نے اپنے کندھوں پر راکٹ لانچر اور تیسرے نے بزوکا اٹھا رکھی تھی۔ منصوبے کے مطابق وہ کیمپ کے پیچھے جا رہے تھے تاکہ عقب سے اچانک حملہ کر کے اسے سرپرائز دے سکیں۔ ان کے اطمینان اور تنظیم کو دیکھ کر شکلا کو ایک دفعہ تو یوں لگا جیسے یہ لوگ واقعی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اپنی اس فرسودہ خیالی پر وہ دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے سوچا یہ مٹھی بھر نوجوان جو کسی باقاعدہ فوج کے تربیت یافتہ بھی نہیں، آخر دنیا کی اتنی بڑی قوت سے کیسے ٹکرا سکتے ہیں۔ جیپیں پھر چل پڑیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیمپ کے مین گیٹ کے باہر موجود تھے۔ پہرے دار نے اپنی جیپیں دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے نزدیک جہانگیر نے جیپ روک لی۔ ایک پہرے دار نے ان کی سمت ٹارچ کی روشنی پھینکی جو سیدھی شکلا کے منہ پر پڑی، جس کی شکل پر نظر پڑتے ہی پہرے دار نے اپنی ایڑیاں بجا کر اسے سلوٹ کیا، کیونکہ اس کے ساتھی نے پچھلی سیٹ پر بیٹھی 2 لڑکیوں کو دیکھ لیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ شکلا حسب سابق شکار کر کے لایا ہے، جس میں سے اب بہت سے لوگوں کو حصہ ملے گا۔ دوسری جیپ نے رکنے کا تعلق نہیں کیا تھا اور حسین خان اس کے تعاقب میں ہی اندر آ گیا تھا۔ کیمپ میں داخل ہونے کے بعد انہیں ایک سیدھی سڑک سامنے بیرکوں کی طرف جاتی اور دوسری شمال کی طرف گھومتی دکھائی دی۔ ایک کونے پر واچ ٹاور پر مشین گن نصب تھی، جس پر ایک سنتری چوکس کھڑا تھا۔ جہانگیر نے جیپ ٹاور کے بالکل نزدیک روک لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر موجود زینب نے اپنی اوزی گن کی نالی شکلا کی گردن سے چپکا دی۔ اسے نیچے بلاؤ، جہانگیر نے شکلا کو حکم دیا، لیکن خبردار، ایک لفظ بھی اگر زائد منہ سے نکلا، جیسا کہا جائے صرف وہ کرو۔ اچانک ہی زینب نے اس کی گردن پر نالی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے ایسے لہجے میں شکلا کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ شکلا کے لیے سوائے ان کے حکم کی تعمیل کی اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ جیپ رکتی دیکھ کر ٹاور پر موجود سنتری نے جھک کر دیکھا۔ اسے اگلی سیٹ پر ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا کی شکل دکھائی دی تو وہ چوکس ہو گیا۔ اے جوان، ذرا نیچے آنا یار، شکلا نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ سنتری نے یہی سمجھا جیسے وہ اسے کوئی خاص ہدایت دینے کے لیے نیچے بلا رہا ہے، اور وہ نیچے اتر آیا۔ ابھی وہ بمشکل جیپ کے نزدیک ہی پہنچا تھا جب جہانگیر کے سائلنسر لگے پستول کی گولی اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے عین درمیان میں لگی اور وہ منہ سے ہلکی سی آواز نکال کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرنے کے ساتھ ہی 2 عمل ایک ساتھ وقوع پذیر ہوئے۔ دوسری جیپ سے حسین خان باہر نکلا اور بھاگتا ہوا ٹاور پر چڑھ گیا۔ اب مشین گن پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا نے کسی میکانکی عمل کے تحت اپنی گردن گھمائی اور اسے گردن دوبارہ سیدھی کرنے کی مہلت نہ ملی۔ جہانگیر کے اگلے فائر نے اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی جیپ سے 2 مجاہد بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے۔
ایک نے بجلی کی سی پھرتی سے دونوں لاشوں کو باری باری گھسیٹ کر وہاں موجود جھاڑیوں کی اوٹ میں کرنا شروع کر دیا، جبکہ دوسرے نے جہانگیر والی جیپ میں نصب مشین گن پر پوزیشن سنبھال کر اسے حملے کے لیے تیار کر لیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ابھی تک جہانگیر ہی موجود تھا۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو زینب نے جھٹکے سے سامنے رکھا بیگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جہانگیر نے بیگ اٹھایا اور سامنے موجود بیرکوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس دوران مجاہد نے دونوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا اور اس نے جہانگیر کی جگہ سنبھال لی۔ اب ایک جیپ تو سیدھی بیرکوں کی طرف چلی گئی، جبکہ دوسری، جس سے حسین خان اترا تھا، شمال مشرق کی سمت جانے والے راستے پر گھوم گئی۔ کیمپ کے اندر کا نقشہ جہانگیر کے ذہن میں نصب کمپیوٹر میں موجود تھا۔ انہوں نے مکمل ہوم ورک کے بعد یہ سارا منصوبہ بنایا تھا، اور جہانگیر اب تک اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کر رہا تھا کہ فی الوقت سارا کام اس کی پلاننگ کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ بیرکوں کے جنوب میں موجود پیٹرول کے ذخیرے تک پہنچنے میں اسے بمشکل 2 منٹ لگے تھے۔ اس نے گزرے ہوئے کل کا دن اور رات اپنے کام کی تیاری میں گزارے تھے، اور اب اپنے تیار کردہ ایکسپلوژیو کو بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ پیٹرول کے ذخیرے اور ان کے نزدیک کھڑی گاڑیوں میں نصب کر رہا تھا۔ ان کھلونوں کو اس نے ایک تار سے منسلک کر دیا تھا اور اب اس تار کے رول کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بیرکوں کے پیچھے چلا گیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی گن سنبھال لی اور بیگ سے ایک تھیلا نکال کر اپنی کمر سے باندھ لیا، جس میں ہینڈ گرنیڈ اور فالتو گولیاں موجود تھیں۔ زینب اور سائمہ اب جیپ سے باہر آ گئی تھیں۔ انہیں اب منصوبے کے مطابق مین گیٹ کی طرف واپس جانا تھا، جس کے بعد ان کا اصلی کام شروع ہونے والا تھا۔ جہانگیر نے ان کے نزدیک آ کر انہیں سگنل دے دیا تھا اور دونوں تربیت یافتہ فوجیوں کی طرح وہاں موجود مختلف درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتی چھپاتی اب پہرے داروں کے اتنی قریب پہنچ چکی تھیں کہ آسانی سے انہیں نشانہ بنا سکیں۔ حملے کی ابتدا جہانگیر کے دھماکوں سے ہوئی۔ اس نے یکے بعد دیگرے کچھ بٹن دبائے اور مارڈر گاؤں کا کیمپ اپنے موزیوں سمیت لرزنے لگا۔ اچانک ٹوٹنے والی قیامت سے گھبرا کر بارکوں میں موجود بی ایس ایف کے جوان بوکھلا کر باہر کو بھاگے، جہاں پہلے سے طاق میں لگے مجاہدوں نے مشین گن کے ذریعے انہیں اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ایک ہی وقت میں دونوں جیپوں میں نصب مشین گنوں اور واچ ٹاور پر لگی مشین گن سے ہونے والی فائرنگ نے بی ایس ایف کے جوانوں کو حواس باختہ کر دیا۔ جہانگیر کی ہدایت کے مطابق جیپ میں موجود مجاہد پوزیشن بدل بدل کر حملہ کر رہے تھے۔ فائرنگ کے ٹھیک 3 منٹ کے بعد کیمپ کے عقب میں پہنچنے والے مجاہدوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ان کے پھینکے ہوئے راکٹوں سے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کو یوں محسوس ہوا جیسے ان پر باقاعدہ فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ پہرے پر موجود بی ایس ایف کے جوانوں نے اپنی حد تک مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ وہ سوائے گھبرا کر اپنی جان بچانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ 15-20 منٹ تک جہانگیر کی ہدایت کے مطابق مجاہدین نے اپنا مشن جاری رکھا، جس کے بعد وہ اپنے عقب میں بی ایس ایف کے جوانوں کی درجنوں لاشیں، تباہ شدہ سامان، کھنڈرات اور آگ میں جھلستے ٹرکوں اور جیپوں کو چھوڑ کر پسپا ہونے لگے۔ پہلے دھماکے کے ساتھ ہی زینب کی اوزی گن نے گیٹ پر موجود 3 پہرے داروں کو چاٹ لیا تھا، اور ان کی مدد کو آنے والوں کو حسین خان کی مشین گن نے چاٹ لیا۔ اسے سرچ لائٹ کی سہولت بھی میسر تھی، جس کے ذریعے وہ کبھی کبھی اندر کی صورتحال کا جائزہ بھی لے لیتا تھا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد مجاہدین نے مشین گنوں پر قبضہ کیا اور باقی سامان کو جہانگیر کی ہدایات کے مطابق نظر آتش کرنے کے بعد پہلے سے طے شدہ گروپوں کی شکل میں باہر آ گئے۔ گیٹ کے باہر موجود زینب اور سائمہ نے ان کی رہنمائی کے فرائض سر انجام دینے تھے۔ دونوں 2 الگ الگ سمتوں میں سفر کر رہی تھیں، جبکہ جہانگیر اور 2 مجاہد حسین خان کی میت میں تیسری سمت کو چل دیے۔ مولانا عبد المتین نے بطور خاص ہدایات جاری کی تھیں کہ اس مہمان کو بڑے احترام اور رازداری سے لایا جائے، اور تحریک کے 3 منتخب کارکنوں کو ایئرپورٹ کی طرف روانہ کیا تھا۔ مولانا لشکر اسلام کے امیر تھے اور ان کی جماعت کشمیر کے جہاد میں اپنا اہم رول ادا کر رہی تھی۔ گزشتہ 2 سالوں میں ان کے درجنوں مجاہد جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور اب متعلقہ حلقوں میں ان کی جماعت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لشکر اسلام کا یہ تیسرا سالانہ کنونشن تھا، جس میں دوسرے ممالک سے بھی مندوبین شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ اس روز مولانا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے ہی تھے کہ انہیں امریکہ سے ایک اہم ٹیلی فون آیا۔ امریکہ میں خان صاحب وقتاً فوقتاً مالی مدد کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب بھی کوئی امید فنڈ سے متعلق دکھائی پڑتی، فوراً مولانا سے رابطہ کرتے تھے۔ خان صاحب کے فون کا مطلب مولانا کے لیے ہمیشہ فنڈز کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہی ہوا کرتی تھی۔
لشکر اسلام کی کارروائیاں جیسے جیسے بڑھ رہی تھیں، فنڈز کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خصوصاً شہداء کے خاندانوں کی کفالت نے مولانا کو بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ بعض ایسے مجاہد بھی جہاد کشمیر میں شہید ہو چکے تھے جو اپنے خاندانوں کے واحد کفیل تھے۔ اب ان کی کفالت کا بوجھ بھی لشکر اسلام پر آن پڑا تھا۔ مولانا عبد المتین کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ جس حد تک بھی ممکن ہو ان لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، لیکن گزشتہ چند ماہ سے وہ خود کو اس سلسلے میں بالکل معذور سمجھنے لگے تھے۔ اس کی ایک وجہ جو جماعت کے مرکز کی تعمیر اور پھر سالانہ تقریب تھی، اور خود مولانا کے بڑھتے ہوئے اخراجات۔ انہیں جہادی تبلیغ کے لیے عموماً ملکی اور غیر ملکی دورے کرنے پڑتے تھے۔ اگر وہ صرف اپنی مسجد تک ہی محدود رہتے تو شاید زندگی میں کچھ بھی نہ کر پاتے۔ وہ تو سیدھے سادے سے مسلمان تھے جن کی زندگی کا واحد مقصد حصول رضائے الہی تھا، لیکن اب حالات نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ مولانا محسوس کر رہے تھے کہ اس منافق معاشرے میں صرف ان کی ذاتی شرافت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی بیشتر مجاہد تنظیموں کی طرح نمود و نمائش پر زیادہ اور اپنے اصلی کام یعنی جہاد پر کم توجہ دیں۔ جب سے یہ نقطہ مولانا عبد المتین کو سمجھ پڑا تھا، ان کے پریس سے تعلقات بڑھنے لگے تھے۔ آئے روز وہ شہر کے کسی نہ کسی بڑے ہوٹل میں 8-10 صحافیوں کو ڈنر یا لنچ پر بلا کر حالات حاضرہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بیان داغ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے آڈیو ویژل سہارے تلاش کر لیے تھے اور اپنے مجاہدوں کی فلمیں بنا کر اپنے غیر ملکی دوست احباب کو روانہ کی تاکہ انہیں مولانا کی خدمات کا ادراک ہو اور وہ بڑھ چڑھ کر ان کی مالی مدد کریں۔ اس عمل کے کچھ مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے تھے، لیکن مولانا کی توقعات کے عین مطابق نہیں، کیونکہ ان کے مقابل میں بعد میں آنے والی مجاہد تنظیمیں جن کے کارنامے ان کی طرح اتنے زیادہ بھی نہیں تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کو غیر ممالک سے فنڈز زیادہ آتے تھے۔ کسی ہمدرد نے مولانا عبد المتین امیر لشکر اسلام کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے ہاں سالانہ کنونشن کا اہتمام کریں اور کسی نہ کسی غیر ملکی شیخ الاسلام کو ضرور مدعو کیا کریں۔ پہلی مرتبہ تو مولانا کو اس سلسلے میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی تھی، لیکن دوسرے کنونشن میں انہوں نے بعد از خرابی بسیار مڈل ایسٹ کے ایک ریاست سے اپنے ہم مسلک ایک شیخ الاسلام کو ڈھونڈ ہی لیا، جنہوں نے نہ صرف اس کنونشن کی صدارت فرمائی بلکہ مولانا کو اچھے خاصے زر مبادلہ سے بھی نوازا۔ اس مرتبہ بھی حوصلہ پا کر انہوں نے تیسرے سالانہ کنونشن کا انعقاد کیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جب وہ تمام پروگراموں کو عملی شکل دے چکے تھے کہ ان کے مہمان خصوصی شیخ الاسلام نے بیماری کا بہانہ کر کے معذرت کر لی اور مولانا عبد المتین کے لیے پریشانیوں کا ایک مستقل سلسلہ پیدا کر دیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کنونشن کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے۔ بہرحال مولانا نے ہمت کر کے اپنے غیر ملکی مداحوں کو ٹیلی فون کیے اور انہیں حوصلہ افزا جواب امریکہ میں خان صاحب کی طرف سے ملا تھا، جنہوں نے مولانا کو بتایا کہ ان کے ہمسائے میں مقبوضہ کشمیر کے غلام رسول لون صاحب فروکش ہیں، جو بڑھ چڑھ کر تحریک آزادی میں حصہ لے رہے ہیں اور لشکر اسلام سے متعلق فلمیں دیکھ کر بہت متاثر بھی ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے بتایا تھا کہ لون صاحب مولانا کے سالانہ کنونشن میں شرکت کے لیے امریکہ سے یہاں بنفس نفیس آ رہے ہیں، وہ تحریک کے لیے مالی امداد بھی دیں گے۔ انہوں نے مولانا کو لون صاحب کا خاص خیال رکھنے کی تلقین بھی کی تھی۔ مولانا جو صورتحال سے بہت بد دل تھے، لون صاحب کی آمد کو عطیہ خداوندی سمجھ کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کو خصوصی ہدایات کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ کیا تھا۔ فلائٹ ان ٹائم تھی۔ دوپہر کے بعد لون صاحب پہنچ گئے۔ مولانا نے ان کے انتظار میں ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ مغرب تک لون صاحب استراحت فرماتے رہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ مولانا کے ساتھ ان کے کمرے میں محو گفتگو تھے۔ انہوں نے مولانا کو بتایا کہ موصوف سری نگر کے رہنے والے ہیں اور ان کے خاندان کے آدھے سے زیادہ مرد اور عورتیں تحریک آزادی میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لون صاحب نے مولانا کو یقین دلا دیا کہ ان کی زندگی کا سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں کہ ان کی جان و مال جہاد میں کام آ جائے۔ لون صاحب کا انداز گفتگو بڑا متاثر کن تھا۔ وہ بات کرتے تو مخاطب کے دل میں اترتے چلے جاتے تھے۔ اس درمیان متعدد مرتبہ ان کی آنکھیں بھیگیں اور انہوں نے ٹیشو پیپر سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ رات کو عشاء کے بعد پھر وہ مولانا کے ساتھ ہم کلام تھے۔ اچانک ہی انہوں نے ڈرامائی انداز میں اپنا بریف کیس کھولا اور $10,000 کی خطیر رقم مولانا کے سامنے رکھ دی۔ ایک مرتبہ تو مولانا عبد المتین کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی، ان کی زندگی کی حیرت انگیز حد تک خوشگوار حقیقت۔
انہوں نے الحمدللہ کہتے ہوئے ڈالرز اٹھائے اور انہیں گنے بغیر اپنے پہلو میں رکھی چھوٹی سی سیف میں رکھ کر تالا لگایا اور چابی دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مولانا نے انہیں بہت سی دعائیں دیتے ہوئے کہا، آپ فی الوقت یہ عطیہ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا کریں۔ لون صاحب نے انکساری سے جواب دیا۔ مولانا موصوف کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے تھے جب لون صاحب نے دوبارہ کہا، مولانا یہ تو کچھ بھی نہیں، میرے بچے آپ پر قربان ہوں، آپ جیسے عظیم لوگوں کے لیے ہماری جان کام آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مولانا کو بتایا کہ انہوں نے زندگی سے جو کچھ کھانا کمانا تھا کھا کما لیا، اب تو ایک ہی خواہش باقی ہے کہ اپنی ساری زندگی مجاہدین کے لیے وقف کر دیں۔ مولانا کے لیے ان کی باتیں حق الیقین کا درجہ رکھتی تھیں، کیونکہ لون صاحب نے $10,000 کی خطیر رقم جہاد کے لیے مختص کی تھی۔ اب انہوں نے اگلا حملہ کیا اور مولانا کو بتایا کہ سری نگر میں ان کے پاس ایک بہت ہی محفوظ ٹھکانہ ہے جو وہ مجاہدین کی نظر کرنا چاہتے تھے۔ لون صاحب نے بتایا کہ وہ لندن کی ایک کمپیوٹر فرم میں انجینئر ہیں اور ان کے ایسے ذرائع ہیں کہ مولانا کے مجاہدوں کو جس نوعیت کے دھماکہ خیز مواد کی ضرورت ہو وہ سری نگر میں آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 2-3 ایسی چیزوں کا نام بھی لے دیا جن کی لشکر اسلام کے مجاہدوں کو بہت ضرورت تھی۔ ماشاءاللہ، آپ تو ہمارے لیے بلکہ کشمیر کے مجبور و مقہور مسلمانوں کے لیے امید کی شمع بن کر آئے ہیں۔ مولانا نے متاثر کن لہجے میں کہا، عنایت ہے آپ کی، لیکن میرے دل کی تسلی تب ہوگی جب میں عملاً یہ کچھ کر کے دکھاؤں۔ لون صاحب نے مولانا سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اگلے 10-15 منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے مولانا کو اپنی لچھے دار گفتگو سے ایسا مسخر کر لیا کہ انہوں نے سری نگر میں لشکر اسلام کی واحد پناہ گاہ سے لون صاحب کو آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ اگلے ماہ وہ اپنے 15 مجاہدوں کا ایک قافلہ روانہ کرنے والے ہیں۔ لون صاحب کے بضد ہونے پر مولانا نے حامی بھر لی کہ ان مجاہدوں کی سری نگر میں مہمانداری کا ذمہ لون صاحب اٹھائیں گے، اور لون صاحب نے مولانا کو بتایا کہ مجاہدین تک دھماکہ خیز اور تباہ کن مواد پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے، اور جیسے ہی انہیں مجاہدین کے سری نگر پہنچنے کی اطلاع ملی، اگلے 48 گھنٹے میں متعلقہ سامان ان تک پہنچ جائے گا۔ مولانا کو لون صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ لون صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 2 ماہ بعد وہ مولانا کو $20,000 کی مزید رقم جہاد کشمیر فنڈز کے سلسلے میں روانہ فرمائیں گے۔ لون صاحب نے 3 روزہ کنونشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے ایمان افروز خطاب نے کنونشن کے شرکاء کے خون کو گرما دیا اور ان کی تقریر کے دوران مسلسل نعرے بلند ہوتے رہے۔ چوتھے روز جب وہ امریکہ جانے کے لیے مرکز سے رخصت ہو رہے تھے تو لشکر اسلام سے وابستہ قریباً تمام مجاہد ان کو رخصت کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ لون صاحب خود کمپیوٹر انجینئر تھے یا نہیں، ان کے دماغ میں البتہ کمپیوٹر ضرور فٹ تھا۔ قریباً ہر اہم مجاہد کمانڈر کی شبیہ اس کمپیوٹر میں نقش ہو گئی تھی۔ انہوں نے 3 روزہ کنونشن کی مکمل فلم بنائی تھی اور مولانا عبد المتین سے کہا تھا کہ اس فلم کے ذریعے وہ اپنے حلقہ احباب سے کم $50,000 کی رقم 2 ماہ میں جمع کر کے ان کی خدمت میں روانہ کر دیں گے۔ لون صاحب نے اس فلم میں لشکر اسلام کے کمانڈروں کے انٹرویو ریکارڈ کیے تھے اور جنہوں نے بڑے جوش و خروش سے مقبوضہ کشمیر کے ہندو کے پنجہ استبداد سے آزاد کروانے کا اظہار کیا تھا اور بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ اس نے مولانا کو بتایا کہ مجاہد کمانڈروں کی ان ایمان افروز تقاریر کے بعد کس مسلمان کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ جہاد کشمیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ غلام رسول اپنا کام مکمل کر کے امریکہ واپس لوٹ گیا۔ امریکہ پہنچنے کے قریباً 1 ہفتے کے بعد اس نے مولانا کو فون کر کے بتایا کہ کنونشن پر تیار کردہ ویڈیو فلم کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اس نے یہاں کے مسلمانوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ لون نے بتایا کہ اس نے یہ فلم غیر ملکی مسلمانوں کو بھی دکھائی ہے جنہوں نے فنڈز بھی دیے ہیں۔ لون صاحب نے بتایا تھا کہ وہ مولانا عبد المتین کے دورہ امریکہ کا بندوبست کر رہے ہیں۔ مولانا کو نیو یارک بلا کر وہ انہیں کم از کم $50,000 جہاد فنڈ پیش کریں گے۔ مولانا کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ زیادہ جوش و خروش سے مجاہدین کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ لون صاحب ہفتے میں 1 مرتبہ انہیں ضرور فون کر لیا کرتے تھے۔ ہر دفعہ وہ مولانا کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور سنایا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے مولانا کو خوشخبری سنا دی کہ ایکسپلورر سری نگر پہنچ چکے ہیں، اب انہیں مجاہدین کے نئے گروپ کی آمد کا انتظار ہے۔ مولانا عبد المتین کے لیے یہ سب کچھ تائید غیبی تھا۔ لون صاحب کی شکل میں انہیں ایک ہیرا ہاتھ لگ گیا تھا۔ یوں تو جہاد کشمیر سے ہر مسلمان کی جذباتی وابستگی تھی، لیکن
غلام رسول لون نے تو جیسے تن من دھن سب کچھ ہی جہاد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ لون کی مدد سے وہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی بڑا ایکشن کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگلے 15 روز کے بعد ایک دن لشکر اسلام کے مجاہد بیس کیمپ سے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ تعداد میں 5 تھے اور حیرت انگیز طور پر بغیر کسی مزاحمت کے 2 روز میں اپنی منزل مقصود سری نگر پہنچ چکے تھے، جہاں نیو یارک سے غلام رسول لون خود ان کے استقبال کے لیے آیا ہوا تھا۔ مجاہد گروپ کمانڈر مقامی تھا۔ وہ انہیں سیدھے اسی ٹھکانے پر لے گیا جہاں پہنچنے کی ہدایت مرکزی جماعت کی طرف سے کی گئی تھی۔ منصوبے کے مطابق ان کا استقبال غلام رسول لون نے کیا۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ لون نے ان کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ سادہ لو مجاہد اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اسے اپنے مستقبل کے سارے منصوبوں سے آگاہ کرتے چلے گئے، جس میں مقامی مجاہدین اور پناہ گاہ بھی شامل تھی۔ رات کے پہلے پہر ہی لون نے انہیں یہاں سے دوسرے محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی وین میں بٹھا دیا۔ اس نے بطور احتیاط وین کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ یہ ڈیلیوری وین تھی جو چاروں طرف سے بند تھی اور اسی مقاصد کے لیے رکھی گئی تھی۔ وین کے اندر بیٹھے لشکر اسلام کے مجاہدین کو علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان کے ہتھیار لون صاحب نے پہلے ہی بحفاظت ان کے ہائیڈ آؤٹ تک پہنچانے کے بہانے ہتھیار لیے تھے اور اب وہ خود ایک محفوظ مقام کی طرف جا رہے تھے۔ ایک جگہ بالآخر وین رک گئی اور اس کا دروازہ کھول دیا گیا، لیکن یہ کیا؟ باہر نکلنے پر ان کا استقبال بھارتی فوج کے کمانڈوز بلیک کیٹس نے کیا۔ درجنوں کی تعداد میں وہ ان کی طرف رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ دھوکہ مجاہد کمانڈر کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بھارتی کمانڈوز پر ٹوٹ پڑے۔ کمانڈوز نے ان کے 2 ساتھیوں کو تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہی مار ڈالا اور باقی تینوں کو آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ کی کمر کے پیچھے باندھ کر جیپوں میں ڈال کر کسی اور جگہ لے گئے۔ مولانا عبد المتین کو بے چینی سے مجاہدین کے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع کا انتظار تھا، لیکن ایک ہفتے تک جب کوئی اطلاع نہیں ملی تو انہوں نے سری نگر اپنے مرکز سے رابطہ قائم کیا، جہاں ان کا رابطہ ہی نہ ہو سکا۔ مولانا نے نیو یارک خان صاحب کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ مولانا سے ملاقات کے بعد لون صاحب نے بمشکل 8-10 روز ان کے ہمسائے میں قیام کیا تھا، جس کے بعد ان کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہو گیا اور ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہو سکا۔ یوں بھی امریکہ جیسے مصروف ملک میں کسی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ اپنے ہمسایوں سے رابطہ رکھتا پھرے۔ وہ تو کبھی اچانک سرے راہ ملاقات ہو جاتی تھی۔ مولانا کا ماتھا ٹھنکا، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی غلط رائے قائم نہیں کی۔ 3-4 روز مزید گزر گئے۔ مولانا کی پریشانی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جماعت کے باقی لوگ بھی مضطرب تھے کیونکہ سرحد پر کسی جھڑپ کی اطلاع بھی نہیں ملی تھی اور نہ ہی دوسری مجاہد تنظیموں کی طرف سے کوئی خبر آئی تھی۔ بالآخر وہ منحوس خبر بھی آ گئی، لیکن ٹیلی فون یا کسی اور ذریعے سے نہیں بلکہ بھارتی ٹیلی ویژن سے۔ اس روز معمول کے مطابق وہ لوگ اپنے مرکز میں بھارتی ٹی وی کی خبریں سن رہے تھے تاکہ اپنے ساتھیوں کے احوال سے آگاہ ہو سکیں کہ اناؤنسر نے خبر پڑھنی شروع کی، جس کے مطابق بھارتی فوج نے ایک زبردست مقابلے کے بعد 3 پاکستانی گھسپیٹھیے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ جن کے 2 ساتھی مقابلے میں مارے گئے تھے، ان میں سے ایک گھسپیٹھیے کو انہوں نے ٹی وی پر پیش کر دیا تھا۔ مرکز میں موجود تمام لوگوں پر سناٹا طاری تھا، انہیں جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ جس گھسپیٹھیے کی تصویر ٹی وی پر دکھائی دے رہی تھی وہ ان کا مقامی مجاہد ساتھی تھا، جس کی آواز سیسے کی طرح ان کے کانوں کے راستے دماغ میں گھس آئی تھی۔ میرا نام خالد ہے، میرا تعلق پلندری سے ہے، مجھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے سری نگر بھیجا تھا۔ میں نے رٹا رٹایا بیان جاری تھا۔ خالد کے چہرے پر بڑے بڑے نیل اور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس پر بے پناہ تشدد کرنے کے بعد دشمن نے اسے کوئی نشہ آور شے کھلا کر یہ فلم بنائی ہے، کیونکہ وہ مخبوط الحواس دکھائی دے رہا تھا۔ مولانا عبد المتین کو ایک مستقل پچھتاوے نے آ لیا تھا۔ ان کے ساتھ دھوکہ ہو چکا تھا۔ غلام رسول لون کی صورت میں راہ کے ایجنٹ نے ان کی روحانی موت کا سامان کر دیا تھا۔ عین ان لمحات میں کرنل کرشنا اور میجر رائے نے اپنے جام آپس میں ٹکرائے۔ وہ لوگ اپنے مشن میں کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ ویل ڈن مسٹر لون، ویل ڈن۔ کرنل کرشنا نے لون کے کندھے پر تھپکی دی۔ آپ دیکھتے جائیے، اسی طرح کسی روز جہانگیر کو بھی آپ کے قدموں میں لا کر نہ ڈال دوں تو میرا نام بدل دیجئے۔ سالے بڑے مجاہد بنے پھرتے ہیں۔ تینوں نے ایک ساتھ زوردار شیطانی کہا بلند کیا تھا۔ بی ایس ایف کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی۔ اگلے روز اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیوں نے
کرنل گوپال کرشنا کا خون کھولا دیا۔ گو کہ انٹیلیجنس رپورٹس اسے مل چکی تھیں، لیکن جس طرح اخبارات نے اس حادثے کو اچھالا تھا اس کے بعد تو ان سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہی بن چکا تھا۔ میر صاحب، بہت برا ہوا، بہت ہی برا۔ ہماری تو ساری کامیابیوں پر صرف ایک یہ واقعہ مٹی پھیرنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھ کر سامنے بیٹھے میجر رائے کی طرف دیکھ کر کفِ افسوس ملتے ہوئے کہا، سر، میرے جذبات آپ سے مختلف نہیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ لون صاحب کی طرف سے لشکر اسلام کے خلاف اس کارروائی کے بعد یہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، لیکن اس نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ او مائی گاڈ! کرنل گوپال کرشنا نے لمبی سانس لی۔ مجھے ایک بات نے خاصا پریشان کر دیا ہے کہ ان کے اندر اتنی گھس پیٹ کرنے کے باوجود ہم ابھی انہیں اندر سے توڑنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ میجر رائے نے اچانک ہی کچھ سوچتے ہوئے کہا، اب میں یہی کرنے جا رہا ہوں، اب انہیں اندر سے توڑنا ہی ہوگا۔ میجر رائے، اگر بھارت ماتا کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانا ہے تو یہ یاد رکھو، ہمیں ان سب کو اندر سے توڑنا ہوگا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کشمیر ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوگا، مجھے تو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ کشمیر کے بعد پھر کس کا نمبر آئے گا۔ میجر رائے، ہم ایک وقت میں 6 مضبوط علیحدگی پسند تحریکوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارت ماتا کی سلامتی داؤ پر لگی ہے۔ کشمیر کی آزادی کا مطلب بھارت کے 8 ٹکڑے۔ او مائی گاڈ! امپاسبل! نہیں میر صاحب، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ پولیس چیف اور یہ آرمی سب بکواس ہے، ایک دم بکواس، کچھ فائدہ نہیں ان کا۔ ارے 6 لاکھ فوج اگر 500 آتنکوادیوں یعنی دہشت گردوں پر قابو نہیں پا سکتی تو بھاڑ میں جائے ایسی فوج۔ ان لوگوں کی نالائکیوں نے بھارتی فوج کی کریڈیبلٹی داؤ پر لگا دی ہے۔ ڈیم اٹ! اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو اتنے زور سے سامنے دھری میز پر مارا کہ ایک مرتبہ تو میجر رائے سہم کر رہ گیا، لیکن میجر رائے جانتا تھا جب کبھی کرنل گوپال کرشنا پر مایوسی کا دورہ پڑتا تو وہ سیخ پا ہو جاتا تھا، اور ان لمحات میں وہ دنیا کا خطرناک ترین انسان بن جاتا تھا، بالکل درندہ، جنگلی درندہ، جسے سوائے چیر پھاڑ کے اور کسی شے سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی تھی۔ میجر رائے کو علم تھا کہ ایسے ہی لمحات میں اس کی شیطانی قوتیں ایک دم سے بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے اچانک کھڑے ہو کر میجر راؤ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں کنٹرول روم میں پہنچ گئے۔ اینی انفارمیشن؟ اس نے کنٹرول روم آپریٹر سے دریافت کیا۔ یس سر۔ یہ کہتے ہوئے وہاں کمرے میں موجود 3 مستعد آپریٹروں میں سے ایک نے کرنل گوپال کرشنا کو ایک ٹیلی فون میسج پکڑوا دیا۔ یہ ایک ٹائپ شدہ میسج تھا۔ کرنل گوپال کرشنا نے وہیں کھڑے کھڑے اس پر ایک نظر ڈالی اور وہ کاغذ اپنے ماتحت میجر رائے کو تھما دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ناچنے لگی تھی۔ میجر رائے نے کاغذ پر نظریں دوڑائیں اور ٹائپ شدہ تحریر کے اختتام پر اس کے تنے ہوئے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ ویل ڈن کیپٹن ناگرا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کم آن! کرنل کرشنا نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اپنے خصوصی کمرے میں چلا گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ لڑکا بڑا سمارٹ ہے، کچھ کر گزرے گا، کرنل گوپال کرشنا نے ٹیلی میسج اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، واقعی کمال ہو گیا۔ اب ہماری ٹیم مکمل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ میں تو مجاہدوں کے ہاتھ کیپٹن بخشی کی موت کے بعد سے خود کو بہت اکیلا جاننے لگا تھا۔ میجر رائے نے کہا، ارے یار، بہت دم ہے، ابھی بہت دم ہے اپنے بندوں میں۔ یہ لڑکا کیپٹن ناگرا اس کی پوری کمی تو نہیں کر سکتا، لیکن کچھ کرے گا ضرور۔ کرنل گوپال کرشنا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کیپٹن بخشی ان کا ساتھی تھا جسے تامل ناڈو میں ایک خفیہ آپریشن کے دوران LTTE کے باغیوں نے مار ڈالا تھا۔ اس کی موت کے بعد کرنل گوپال کرشنا اور میجر رائے خود کو خاصے تنہا محسوس کرتے تھے، کیونکہ ان تینوں کی ٹیم مثالی سمجھی جاتی تھی اور آرمی انٹیلیجنس میں وہ سپر فٹ کے کوڈ نام سے جانے جاتے تھے۔ کیپٹن بخشی کے بعد بہت سے ڈیپوٹیشن پر آئے ینگ آفیسرز کو اس ٹیم میں شامل کیا گیا، لیکن کرنل کرشنا کسی سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔